أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام عجائب القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ہم قرآن پاک کے وہ واقعات، وہ حکایتیں آپ کے سامنے لائیں گے کہ جو حکایتیں آپ کے لیے تعجب کا باعث ہوں گی۔ اس میں وہ واقعات بیان کیے جائیں گے کہ جو واقعات آپ کے لیے حیرت انگیز ہوں گے۔ انشاءاللہ ہر پروگرام میں ہم ایسے ہی حکایتیں، ایسی حقیقتیں آپ کے سامنے لانے کی رسائی کریں گے کہ جن حقیقتوں کو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کہ اس کا پروگرام جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ عجائب القرآن، کہ جہاں پر دنیا میں آغاز کی بات ہوتی ہے تو فوراً ہی آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے تصور میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، تخلیق آدم، پھر جنت میں سکونت پذیر ہونا، اور پھر جنت سے آپ کا اخراج، پھر آپ کی توبہ قبول ہونا، یہ ایک ایسا عجیب واقعہ ہے جسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی بڑے ہی احسن انداز میں بیان فرمایا۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، جہاں دنیا کے آغاز کی بات آتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا جنت میں سکونت پذیر ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو تخلیق فرمانا، پھر جنت سے آپ کو شیطان کے سبب سے نکالے جانا، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ آئیے ہم قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس واقعے کو کس انداز میں بیان فرماتا ہے۔ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب کہا تمہارے رب نے ملائکہ سے کہ اے میرے فرشتوں، میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ یاد رکھیں کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو اوامر میں، تمام احکامات میں، تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے اس امر کا ارادہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جائے تو فرشتوں سے مشورتاً پوچھا کہ اے میرے فرشتوں، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، لا الہ العالمین، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو اس کو اپنی زمین پر اپنا نائب بھیج رہا ہے کہ وہ زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا، جو لوگوں کا خون بہائے گا۔ اور فرشتوں نے یہ کیوں کہا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے یہ بات انہوں نے کہی، یا پھر لوح محفوظ سے انہوں نے حاصل کی، یا پھر انہوں نے جنات پر قیاس کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے وہی ارشاد فرما دیا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میرے فرشتوں، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا اس معاملے میں تم سے میں نے ایک مشورہ کیا، لیکن تم نے جو کہا وہ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے ہو، اسی لیے تم نے بات کرنے میں خطا کی ہے۔ اب یہاں پر جو فرشتوں نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا الہ العالمین، تو اس کو خلیفہ بنا کر بیچتا ہے کہ جو زمین پر فساد برپا کرے گا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد تخلیق آدم فرمائی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ چنانچہ پہلے پارے میں ارشاد ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ،
کہ جب آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد تمام اشیاء کے علوم آپ کو عطا فرما دیے. یہ کیوں عطا فرمائے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے. خلیفہ عدل انصاف قائم کرتا ہے، خلیفہ احکامات پر عمل کرواتا ہے. تو ظاہر ہے کہ احکامات پر عمل کروانا، عدل انصاف کو ترویج دینا، اس کو قائم کرنا، یہ بغیر اشیاء کے علم کے نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العالمین نے تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا تو گویا حضرت آدم علیہ السلام کو مستحق کے خلافت فرما دیا گیا. یہ عمل کرنے کے بعد اب خالق کی کائنات نے تمام کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش کی. یہ میرے فرشتوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں اس کو اپنا نائب بنا کر کیوں بھیج رہا ہوں، میں اس کو اپنا خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں، تو تم ایسا کرو کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ تم ان اشیاء کے نام مجھے بتا دو. اب تمام کے تمام فرشتے قالوا کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے مولا، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں وہی آتا ہے جو تو نے سکھایا ہے، بے شک تو علم والا حکمت والا ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی خلافت کو تمام فرشتوں کے سامنے مقرر فرما دیا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، کہ فرشتے لاجواب ہوئے. تو اب آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم، اب تم ایسا کرو کہ ان تمام اشیاء کا نام ان فرشتوں کے سامنے بیان کر دو. آدم علیہ السلام نے تمام اسماء کے نام، ان کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں کے سامنے بیان فرما دی. فلما انبأهم باسمائهم، قرآن کہتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے تمام اسماء کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الم اقل لکم، کیا تم سے میں نہیں کہتا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیج رہا ہوں، تو یہ میرا نائب بنانے کا مستحق ہے، خلیفہ بنانے کا مستحق ہے، اور تم نے وہ سوچا تھا وہ صحیح نہ تھا. چنانچہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ میں رب العالمین فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تم نے چھپایا، اور اسے بھی جانتا ہوں کہ جو تم نے ظاہر کیا. جب فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے مشورہ لیا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بھیج رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ وہ تو خون بہائے گا، وہ تو فساد برپا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز ان کی بابت ارشاد فرمائی کہ یہ چیز فرشتوں نے ظاہر فرما دی. لیکن فرشتوں کے باطن میں جو تھا، اور وہ یہ تھا کہ انسان مستحق کی خلافت نہیں ہے، ہم مستحق کی خلافت ہیں، کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم ہر وقت اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اس کی عبادت میں محو رہتے ہیں، تو ہم مستحق کی خلافت زیادہ ہے. تو یہ بات انہوں نے اپنے باطن میں چھپا کر رکھی، اور یہ بات انہوں نے ظاہر کر دی کہ یہ زمین کا فساد برپا کرے گا. یعنی باطن میں ان کی یہ تھا کہ مستحق کی خلافت ہم ہیں، انسان نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں وہ بھی جانتا ہوں کہ وہ تمہارے دلوں میں ہے، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نے ظاہر کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تاج خلافت سے نواز دیا. آگے بیان ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ کی اہمیت واضح فرمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں. قرآن پاک میں بیان ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ ہم نے کہا ملائکہ سے کہ تم سب کے سب سجدہ کرو. اب یہاں پر یہ سجدہ کون سا تھا کہ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا؟
تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر ذرا سی توضیح ہو جائے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں. ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ تحیت جو تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے. سجدہ تعبدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور سجدہ تعظیمی، سجدہ تحیت یہ اسلام سے قبل رائج تھا، ہوتا رہا، اور یہی سجدہ تعظیمی تھا، تحیت تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا. تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنا چاہا تو حضور علیہ السلام نے روک دیا. یعنی اسلام کے بعد سجدہ تعظیمی سے بھی منع کر دیا گیا. تو آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعبدی نہیں تھا. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. مفسرین کے مطابق زوال کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک یہ سجدہ ہوا. سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے، اس کے بعد میکائیل، اس کے بعد اسرافیل اور اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا. لیکن ایک نے انکار کر دیا. کس نے؟ اللہ ابلیس. ابلیس نے انکار کر دیا کہ مولا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. اب یہاں پر ابلیس کا تذکرہ میں آگے کروں گا، لیکن یہاں پر آدم علیہ السلام کا جو بقیہ واقعہ ہے تو میں عرض کرتا چلوں تاکہ تسلسل برقرار رہے. چنانچہ ابلیس نے انکار کر دیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما، اور ہم نے کہا کہ آدم اب تم جنت میں رہو. حوا اور آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. بعض نے کہا کہ وہ گندم کا تھا، بعض نے کہا انگور کا تھا. فتکون من الظالمین، دیکھو اگر اس کے قریب چلے گئے اور اسے کھا لیا تو پھر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب چونکہ شیطان جو تھا وہ انسان کا ازلی دشمن ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی تخلیق کے بعد سے ہی شروع ہو گئی. آدم علیہ السلام جنت میں سکونت پذیر رہے. اس درخت کے قریب نہ حوا علیہ السلام گئی، نہ حوا علیہ السلام گئے، اور نہ ہی آدم علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے. لیکن ایک مرتبہ ایسا تھا کہ شیطان نے آ کر حوا علیہ السلام سے کہا کہ حوا، میں تمہیں خلد کے درخت کے بارے میں بتاتا ہوں جسے شجرۃ الخلد کہا جاتا ہے. حوا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کون سا درخت ہے؟ تو اسی درخت کی طرف اشارہ کرنے لگا کہ یہ درخت ہے. حوا علیہ السلام وہاں سے دور ہوئی تو شیطان اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی وہ درخت ہے جو بڑا ہی پاکیزہ ہے، بڑا ہی اچھا درخت ہے، بڑا ہی برکتوں والا ہے. جب حوا علیہ السلام نے سوچا کہ یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا کوئی بھی. وہ آگے بڑھی، انہوں نے وہاں سے پھل لے لیا. پھل لینے کے بعد خود بھی کھایا اور آدم علیہ السلام کو بھی پیش کیا. دونوں نے اس پھل کو کھایا جس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے آپ دونوں کا اخراج فرما دیا. حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہند سرندیپ کے پہاڑوں کے نزدیک تشریف فرما ہوئے اور حضرت حوا علیہ السلام مقام جدہ میں تشریف فرما ہو. دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا. اس کی پاداش میں صرف ایک درخت کے پھل کو کھانے کی پاداش میں. اب یہاں پر ذرا میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں فتکون من الظالمین، دونوں کو ظالمین کے لفظ سے یہاں موسوم کیا گیا. تو یاد رکھیں کہ ظلم کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ شے کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا. اور یاد رکھا جائے کہ انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام معصوم ہیں، ان سے ظلم جو ہے یہ بالکل نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر ظلم سے مراد، ظالم سے مراد خلاف اولا کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں پر اجتہادی خطا ہوئی. آپ مجتہد تھے، اجتہادی خطا ہوئی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا لا تقربا، یہ مکروہ تحریمی تھا.
آپ علیہ السلام سمجھے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے. اگر آپ نے یہ سمجھا ہوتا ہے یہ مکروہ تحریمی ہے تو آپ اس کے نزدیک ہرگز نہ جاتے. خیر، تو دونوں نے یہ پھل کھایا جس کی پاداش میں آپ کو دنیا پر بھیجا گیا. روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے 300 برس تک حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. 300 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے رہے کہ آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ سنا گیا ہے کہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام آہو بکا کیا کرتے تھے. اگر دنیا والوں کے آنسو ایک طرف ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کے آنسو ایک طرف ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں. لیکن آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ موسیٰ علیہ السلام اور تمام دنیا کے آنسو جمع کر لیے جائیں تو پھر بھی آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں. 300 برس تک یہ کہنا آسان ہے. آج ہم بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جایا کرتی ہے لیکن ندامت نہیں ہوتی، ہمیں شرم نہیں آتی. وہ انبیاء علیہ السلام نبی تھے اور کیسی نیک اور پاکیزہ تھے کہ ایک اجتہادی خطا ہوئی، 300 برس تک آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خوب آہ بکا ہوئی. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پھر آدم کو اس کے رب نے کچھ کلمات سکھا دیے تو جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہو گئی. وہ کلمات کیا تھے کہ آدم علیہ السلام جب بہت زیادہ آہ بکا میں تھے تو ایک مرتبہ اچانک ذہن میں خیال آیا کہ جب مجھے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تھا تو اس وقت میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. تو ذہن میں یہ خیال لاتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، تو یہ ضرور کوئی نیک ہستی ہوگی، یہ ضرور رب العالمین کی کوئی محبوب ہستی ہوگی جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں آہوزاری کے ساتھ عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مولا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لیکن اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہم انی اسألک بحق محمد، ایک روایت میں ہے بجاہ محمد، کہ مولا ہماری دعا سن لے، ہماری توبہ قبول فرما محمد علیہ السلام کے وسیلے سے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آدم تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا الہ العالمین، کہ میں جب میری تخلیق تو نے فرمائی تو تخلیق کے بعد میں نے عرش کے پردوں پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا تو اسی وقت میں سمجھ گیا اور اب مجھے صحیح سمجھ میں آ گئی کہ جس کا نام تیرے نام نامی کے ساتھ ہے وہ یقیناً کوئی محبوب ہستی ہوگی، وہ معمولی ہستی نہیں ہوگی. اے مولا، میں تجھ سے دوبارہ التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے محمد کے وسیلے سے میری بخشش فرما. تو کہتے ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ کلمات سے مراد یہی کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائے. آدم علیہ السلام نے یہ کلمات ادا فرمائے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرما دی. ہم تمام مسلمانوں کو قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام عجائب القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. اب یہاں پر ہم کچھ شیطان کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے. اللہ رب العالمین نے تخلیق آدم فرمائی، سجدے کا حکم دیا
کہ الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانتا بارگاہ کر دیا. سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کیا ریزن پیش کیا؟ بڑا ہی عجیب تھا. کہنے لگا کہ مولا میں سجدہ نہیں کروں گا. تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما منعک الا تسجد اذا امرتک، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو میرے حکم پر عمل نہ کرے اور میرے نبی کو سجدہ نہ کرے؟ تو ایک بڑی ہی عجیب منطق اس نے پیش کی. کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، تو آگ مٹی سے زیادہ افضل ہوتی ہے، لہذا جو آگ سے بنی ہوئی چیز ہوگی وہ مٹی سے بنی ہوئی چیز سے زیادہ افضل ہوگی. تو میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو میں آدم سے افضل ہوا. جب میں آدم سے افضل ہوا تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ میں سجدہ نہیں کروں گا. حالانکہ اس کی یہ منطق نفس کے خلاف بھی تھی، عقل کے خلاف بھی تھی. نفس کے خلاف اس طرح کہ افضل وہ نہیں ہوتا جسے کوئی بندہ افضل قرار دے دے. افضل وہ ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین افضلیت عطا فرما دے. قرآن پاک میں ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ کریم عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو شیطان کی یہ منطق نفس کے خلاف بھی ہے اور اب آئیے کہ عقل کے خلاف بھی ہے. عقل کے خلاف کیسے؟ تو شیطان نے کہا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آگ مٹی سے افضل نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آگ میں توش ہوتا ہے، آگ میں ترفع ہوتا ہے، اوپر کی جانب اٹھتی ہے، اور یہ سبب استکبار ہے، یعنی تکبر کا سبب ہے. اور مٹی میں حلم وقار بردباری ہوتی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. استکبار جو ہے، یہ تکبر کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے. یاد رکھیں کہ شیطان باوجود جن ہونے کے انتہائی مقرب تھا. روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، اتنا زیادہ مقرب تھا. لیکن جہاں پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اس کے نبی کو سجدہ نہیں کیا، اس کی تعظیم نہیں کی، یعنی کیا مطلب ہوا کہ اس نے تکبر کیا. تو تکبر ایک ایسا وصف ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کو لائق ہے. تو شیطان نے تکبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کے خیر نہیں فرمایا کہ اس نے اتنا عرصہ میری عبادت کی، میری فرما برداری کی، چلو ایک بات میں اگر نافرمانی کر دی تو کیا ہوا؟ لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے تکبر برداشت نہیں فرمایا، نبی کی تعظیم نہ کرنا برداشت نہیں فرمایا، اس کی عبادت کا خیال نہیں فرمایا، بلکہ فوراً فرما دیا کہ تو جنت سے نکل جا، فاہبط منہا، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو ہماری بارگاہ میں بیٹھ کر تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، یہاں سے نکل جا، ہمارے یہاں تیری کوئی جگہ نہیں. تو یاد رکھیں کہ زمین پر بسنے والے لوگ چاہے کتنا مال و دولت کیوں نہ آ جائے، چاہے کتنی دولت کی فراوانی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا عہدہ کیوں نہ آ جائے، لیکن یاد رکھیں کہ ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سب کا سب مال و دولت، سب کا جو بڑے سے بڑا عہدہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا ہے. اگر ذہن میں یہ خیال آ جائے تو پھر تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ سب مال و دولت میری محنت کا ہے، یہ بڑا عہدہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ دل میں تکبر پیدا ہو جائے گا. تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو دوسری مخلوق سے اپنے کسی فعل کے سبب یا اپنے کسی عمل کی وجہ سے بڑا جاننا. ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بڑا جانیں گے تو دوسری مخلوق کو حقیر جانیں گے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، تمام مخلوق کا پیدا فرمانے والا وہی ہے،
تو ہمیں کسی مخلوق کو کسی وقت بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے. تکبر سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. کہ شیطان نے تکبر کیا تو اس کا انجام کیا ہوا یہ ہمارے سامنے ہے. قرآن پاک میں بڑے ہی واضح انداز میں بیان فرما دیا. چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مکالمہ ہوا کہ آگ مٹی سے افضل ہے. حالانکہ میں بتا چکا ہوں پہلا ریزن میں نے یہ پیش کیا کہ آگ میں پیش ہوتا ہے، ترفع ہوتا ہے، مٹی میں حلم وقار بردباری ہوتی ہے. اسی طرح آگ سے ملک فنا ہوتے ہیں، مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آگ کسی چیز کو محفوظ نہیں کرتی، لیکن اگر مٹی میں کوئی چیز محفوظ کر لی جائے تو وہ اپنے اندر آنے والی اشیاء کو محفوظ کر لیا کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی، لیکن مٹی اگر آگ پر ڈالی جائے تو آگ فنا ہو جاتی ہے. تو شیطان نے جو دلیل پیش کی وہ کسی لحاظ سے بھی درست نہ تھی، خلاف نفس بھی تھی، خلاف عقل بھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب نے جب اس نے یہ تکبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم فاہبط منہا، یہاں سے نکل جا. فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. تجھے یہاں پر رہ کر کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو تکبر کرے، میرا حکم نہ مانے. فاخرج انك من الصاغرين، نکل جا، تو مردود ہے، ہماری بارگاہ میں کبھی مت آنا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں. انظرني الى يوم يبعثون، لیکن مولا تو مجھے قیامت تک مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے راستے کی طرف نہیں آنے دوں گا. اللہ رب العالمین نے اس کی یہ مہلت قبول فرمائی، لیکن کس طرح کہ اس نے روز قیامت تک مہلت مانگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نفخہ اولا تک مہلت دی. اس نے یوم یبعثون تک کہا کہ مجھے مہلت دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نفخہ اولا تک مہلت دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو قیامت کے دن تک مہلت مانگی تو موت کی تکالیف سے بچنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کی عرض قبول نہیں فرمائی، بلکہ اسے موت ہوگی اور موت کے بعد دوبارہ حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا. اب جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نکلا تو اس نے کہا کہ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے راستے کی طرف میں کبھی بھی نہیں آنے دوں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اغویتنی، تو نے سرکشی کی میری جناب میں، میرا حکم نہیں مانا. لاقعدن لهم صراطك المستقيم، تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا.
چھوڑنے کی پاداش میں اتنی زیادہ آہذاری کی، اتنی زیادہ آہ بکا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس میں نماز ادا کا بھی ثواب دیا، یعنی قضا جو آپ کی ہوئی تھی آپ کو نماز ادا کرنے کا ثواب بھی دیا، اور آپ کو اس کے عوض میں کتنی نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ آج بھی آپ کی نماز قضا ہو اور آپ اسی طرح آہذاری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ ثواب عطا فرما دے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی نماز کا آپ کو ثواب مل جائے۔ تو یہ ہے شیطان کی کارستانیاں کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن، ان کی تمام اولاد کا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے انسانوں کو چیلنج کیا کہ مولا میں انسان کو انسانوں کے راستے پر نہیں آنے دوں گا، میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تو بہکائے گا میں انہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن یاد رکھنا کہ تو میرے نیک بندوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، میرے نیک بندوں کو تو کوشش کر کے بہکاتا رہے گا، لیکن میرا نیک بندہ ہمیشہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا۔ تو تجھے میں نے مہلت دی، تجھ سے میں نے وعدہ بھی کر لیا کہ تجھے میں اختیار دوں گا، تجھے مہلت بھی مل گئی، تجھے اختیار بھی مل گیا کہ تو بندے کے رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو انہیں بہکاتا ہے، لیکن یاد رکھ میرا بھی وعدہ ہے کہ میرا بندہ جب گناہ کر کے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبۃ النصوحہ کرے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ موت سے پہلے بھی اگر اس نے مجھ سے توبہ کر لی تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام کہ انسان اگر موت سے پہلے بھی رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لے، سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے بخشتا ہے، اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ توبہ کے لیے 3 ارکان کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا رکن اعتراف جرم، جو آپ نے جرم کیا ہے، جو آپ نے گناہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گناہ کا اعتراف کرنا کہ مولا میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے، ایک تو ہوگا اعتراف جرم، جن کا اعتراف کر دیا۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ آپ اس گناہ پر نادم بھی ہوں، اس پر ندامت بھی ہو کہ مولا میں نے گناہ کیا ہے، میں تیری بارگاہ میں شرمسار ہوں، تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں، مجھے ندامت ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اور تیسرا رکن یہ ہے کہ عزم ترک گناہ، کہ ترک گناہ پر وعدہ کر لینا۔ اعتراف جرم، ندامت اور عزم ترک گناہ، یہ توبہ کے 3 رکن ہیں۔ اگر آپ نے ان 3 ارکان کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو یاد رکھیں کہ رب العالمین بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جو طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ارشاد فرما دیا ہے۔ ہمیں شیطان کے راستے پر نہیں چلنا، ہمیں آدم علیہ السلام کی جو فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں قرآن میں دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کس طرح کی۔ اس کے بعد جنت سے آپ کا اخراج ہوا تو آپ نے کس طرح رو کر توبہ کی۔ تو توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ رب العالمین اسے کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان دمعۃ العاصی تطفئ غضب الرب، کہ جب گناہگار اپنے آنسوں کے ساتھ سچے دل کے ساتھ روتا ہے تو اللہ رب العالمین کے غضب کو اس کے وہ آنسو بجھا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے بڑے ہی آہو بکا کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے والد تھے۔ یحییٰ علیہ السلام اکثر دور کھیتوں میں نکل جایا کرتے اور کئی دور تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آہو بکا کیا کرتے، رویا کرتے۔ یہاں تک ایک مرتبہ جب یحییٰ علیہ السلام آرام فرما تھے تو اچانک آواز آئی کہ یحییٰ تمہیں کیا مجھ سے کوئی اچھا مل گیا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر یہاں پر آرام کر رہے ہو؟ تمہیں کون مل گیا ہے
یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ غیبی آواز سنی تو چیخ مار کر آپ وہاں سے نکل کر کہیں پہاڑوں پر چلے گئے. زکریا علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے ہوئے پیچھے گئے. کتنے ایام تک تلاش پوری نہ ہو سکی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب تلاش کرتے کرتے یحییٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنی زیادہ آہ بکا کر رہے تھے کہ آپ کے آنسوں کی وجہ سے جہاں پر آپ تشریف فرما تھے آپ کے آنسوں کی وجہ سے اس زمین پر گھاس اگائی تھی. زکریا علیہ السلام نے آپ کو بڑی مشکل سے وہاں سے واپس لائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رویا کرتے ہیں, آنسوں کو بہایا کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنسو اتنے زیادہ بہایا کرتے تھے کہ اللہ کے خوف سے آپ کے یہاں پر گالوں پر آنسوں کے نشانات تھے. یہ تھا نیک بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا. لیکن آج ہم سے اگر کوئی لغزش ہو بھی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً ہی رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہو جائیں, توبہ کریں تو انشاءاللہ رب العالمین ہماری توبہ بھی مقبول فرمائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم سامعین و ناظرین, ویورز اینڈ لسنرز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ہمارا آج کا موضوع دنیا کی قیمتی گائیں. یہ سن کر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ وہ دنیا کی کون سی قیمتی گائے ہے, اور وہ گائے قیمتی کیوں ہے, اور وہ کیسے ہے. آئیے ہم قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس کو کیسے بیان فرماتا ہے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک شخص رہا کرتا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا, انتہائی غریب تھا, اس کے پاس صرف اس کی کل متاع گائے کی ایک بچھیا تھی جس کا رنگ پیلا تھا اور اتنی خوبصورت تھی کہ جو شخص اسے دیکھتا ہی رہ جاتا. گویا کہ اس کے رنگ کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ اس گائے سے سورج کی شعائیں نکل رہی ہیں. اپنی موت سے پہلے وہ شخص اس بچیا کو لے کر جنگل میں ایک جگہ چلا گیا. اس بچیا کو لے جا کر وہاں پر کھلا چھوڑ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں دیا. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا, میں غریب شخص ہوں, نہ جانے کب میری موت واقع ہو جائے, میں اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں. میرا ایک بچہ ہے جو کہ بھی چھوٹا ہے, تو مولا تو اس وقت تک اس بچیا کی حفاظت فرمانا جب تک میرا بیٹا, میرا بچہ بڑا نہ ہو جائے, بالغ نہ ہو جائے. اور وہ شخص یہ دعا کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے واپس ہو لیا. کچھ ہی عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. اب بچہ اپنی ماں کی پرورش میں رہا. اس کی ماں بڑی ہی نیک خاتون تھی, بڑے ہی اچھے انداز میں اس نے اپنے بیٹے کی پرورش کی. وہ بچہ اپنی ماں کا انتہائی فرما بردار تھا, انتہائی نیک تھا. جب وہ جوان ہوا, اس کی ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا. ایک مرتبہ اس کی ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ اے میرے نور نظر, جب تیرا باپ حیات تھا تو اس نے انتقال سے پہلے اس کی کل متاع ایک بچیا تھی, وہ جنگل میں فلاں جگہ
اس نے ایک درخت کے نیچے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں دے دیا تھا اور دعا کی تھی کہ جب تک تو بڑا نہ ہو جائے اس وقت تک رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے۔ امانت میں دے کر جب وہ واپس آیا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اب تو جا جنگل میں جا اور اسے تلاش کر، فلاں فلاں جگہ جانا، اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کہنا کہ یا رب العالمین، اے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے رب، میرے والد نے فلاں فلاں دن یہاں پر تیری بارگاہ میں آ کر ایک امانت سپرد کی تھی۔ اے مولا، یہ امانت اس طرح سپرد کی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ جب تک میرا بچہ جوان نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، تو اے مولا تو اس کی امانت، تو اس کی حفاظت فرمانا۔ اب وہ بچہ، وہ جوان جو کہ اب جوان ہو چکا ہے، دعا کر رہا ہے کہ مولا، میرے باپ نے تیری بارگاہ میں امانت سپرد کی تھی، وہ امانت لینے کے لیے میں واپس آیا ہوں، مجھے وہ امانت عطا فرما دے۔ روایت میں ہے کہ وہ بچیاں ایک طرح سے نکل کر فوراً ہی اس کے سامنے آ گئی۔ اب وہ جوان بڑا خوش ہوا، اس نے اس بچے کو لیا، وہاں سے واپس اپنی ماں کے پاس آیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ میرے بچے، اب لے جا کر اسے بازار میں بیچ دیتے ہیں، تو تم ایسا کرنا کہ اگر تمہیں 3 دینار ملے تم اسے بیچ دو، لیکن بیچنے سے پہلے میری ایک بات یاد رکھنا، میری ایک کنڈیشن یاد رکھنا کہ جب کوئی شخص آ کر اس کی قیمت لگا دے، اگرچہ 3 دینار لگا دے، تو تم آ کر مجھ سے پوچھے بغیر اسے مت دینا۔ وہ جوان جب مارکیٹ میں اپنی بچے کے ساتھ آیا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں، جس نے اس کی قیمت 6 دینار لگائی، آ کر کہنے لگا کہ جوان ایسا کرو کہ یہ بچیاں مجھے 6 دینار میں دے دو۔ اب اس وقت مارکیٹ میں مروجہ جو تھی وہ 3 دینار تھی، لیکن اس نے 6 دینار لگا دی۔ لیکن جوان نے کہا کہ میں جاؤں گا، اپنی ماں سے پوچھوں گا، کیونکہ میری ماں نے یہ شرط کنڈیشن لگائی تھی کہ میں اس سے پوچھے بغیر کسی کو بھی نہ دوں۔ چنانچہ وہ خریدار واپس ہو لیا، بچہ اپنی ماں کے پاس آیا، جوان اپنی ماں کے پاس آیا، کہنے لگا کہ ماں، ایک خریدار آیا تھا، اس نے 6 دینار لگائے لیکن میں نے نہیں دی، جب میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھوں گا تو وہ واپس چلا گیا۔ خیر دوسرے دن جب وہ جوان دوبارہ اپنی بچیاں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا تو فرشتہ پھر خریدار کی صورت میں اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جوان، یہ بچیاں مجھے 12 دیناروں میں دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں اپنی ماں سے پوچھوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم اپنی ماں سے نہ پوچھو، میری کنڈیشن یہ ہے کہ تم اپنی ماں سے پوچھے بغیر مجھے دے دو۔ اس نے منع کر دیا۔ وہ جوان سعادت مند اپنی ماں کے پاس آیا، کہنے لگا کہ ماں، آج ایک خریدار پھر آیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس بچیا کے 12 دینار لے لو، لیکن اپنی ماں سے پوچھے بغیر مجھے دے دو۔ تو میں لگا اما جان، میں نے اس شخص کو منع کر دیا، میں آپ سے پوچھے بنا کیسے اسے دے دوں؟ اب ماں جو کہ خود بھی خدا شناس تھی، اللہ والی تھی، سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں ہے، در حقیقت ایک فرشتہ ہے جو کہ میرے بچے کے پاس آیا ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، جب مارکیٹ میں وہ شخص دوبارہ آئے تو تم اس سے مشورہ لینا کہ میری ماں آپ سے مشورہ کرتی ہے کہ یہ بچیاں میں ابھی بیچ دوں یا اسے کچھ عرصے کے بعد بیچوں، میرے لیے بیچنا کب اچھا ہے؟ جب وہ جوان مارکیٹ گیا، وہ خریدار دوبارہ آیا تو اب اس نے پوچھا کہ خریدار، اے شخص، تو یہ بتا، میری ماں یہ پوچھتی ہے کہ میں اس بچیا کو ابھی بیچوں، ابھی فروخت کر دوں یا کچھ رک جاؤں؟ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ بیٹے، تو اس بچیا کو ابھی مت بیچنا، میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے کچھ عرصے کے بعد بیچنا، اور کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ
اس بچیا کو خریدنے آئیں گے اور یاد رکھنا کہ وہ اس کے وزن کے برابر سونا دے کر تمہیں جائیں گے۔ وہ جوان اپنی ماں کے پاس لوٹا اور اس نے کہا کہ ماں، وہ شخص کہتا ہے کہ اسے ابھی مت بیچو، اسے کچھ عرصے کے بعد بیچنا۔ اب آئیے اس بات کو یہیں روکتے ہیں اور دوسرا رخ سماعت کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ہی آمین نامی نوجوان تھا جو کہ بڑا ہی مالدار تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اسے لالچ میں قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش ایک بستی میں لے جا کر پھینک دی اور صبح اس کا مدعی بن کر لوگوں کے پاس آیا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے رجوع کیا، یا نبی اللہ، آپ اس میں کچھ فرمائیں کہ ہم اس شخص کے قاتل کو کیسے پکڑیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اسے قتل کرنے والا کون ہے؟ قرآن پاک اس بات کو بڑے ہی شاندار انداز میں بیان فرماتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی، مولا اس کے قاتل کا کیسے معلوم کیا جائے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتلایا گیا کہ میرے نبی، ان کو کہہ دو کہ یہ ایسا کریں کہ گائے ذبح کریں اور اس کی دل یا زبان کا حصہ اس مقتول پر ماریں، تو بإذن اللہ وہ مقتول دوبارہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایسا کرو کہ گائے ذبح کرو، قالوا اتتخذنا ہزوا، پوری قوم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے مذاق کرتے ہو۔ اب یہاں پر مذاق کے الفاظ اس لیے کہے گئے، یاد رکھیں کہ قتل میں اور گائے کی ذبح کرنے میں کوئی مناسبت نہیں تھی، کوئی مماثلت نہیں تھی، تو بنی اسرائیل نے اسے جھوٹ سمجھا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اے ہمارے نبی، ہم سے مذاق کرتے ہیں آپ؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب انہوں نے گائے کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو قریدنا شروع کر دیا۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال انہ یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان ہو، اوان بین ذلک، درمیانی عمر کی ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اے بنی اسرائیل، اب جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا وہ کر لو۔ پھر حاضر ہو گئے، کہنے لگے کہ اے نبی اللہ، آپ نے یہ تو ہمیں بتایا نہیں تھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہنے لگے کہ آپ ہمیں بیان کیجئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تو گائے ایسی ہو کہ پیلے رنگ کی ہو اور اس کی طرف جو شخص بھی دیکھے اس کا دل خوش ہو جائے، اس کی رنگت ڈہڈہاتی ہو، چمکدار ہو، ایسا معلوم ہوتا ہو کہ جیسا کہ اس کے رنگ سے سورج کی شعاعیں، سورج کی کرنیں نکل رہی ہیں، پھوٹ رہی ہیں۔ پھر حاضر ہو گئے، کہنے لگے قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا، اے موسیٰ اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمیں صحیح طور پر گائے کے بارے میں بتائیں، ہمیں مشابہت ہو رہی ہے، تشابہ ہو رہا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اسے کھیتی باڑی میں استعمال نہ کیا گیا ہو، اس نے کسی کھیتی کو سیراب نہ کیا ہو اور ہل کے لیے اس سے کام نہ لیا گیا ہو۔ اب وہ خوش ہو گئے، کسی گائے کا ہمیں پورا پتہ معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد تلاش کرنے کے لیے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اب اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا تھا کہ بچیا اس جوان کے پاس تھی اور اسے بیچنے سے روکا گیا تھا،
اس سے کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے، اسے سونے کے داموں یہاں سے لے کر جائیں گے۔ اب پوری قوم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جوان کے پاس پہنچی اور اس سے کہا گیا کہ جوان، یہ گائے ایسی ہے کہ جو ہمارے معیار کے مطابق ہے، آپ اسے ہمیں فروخت کر دیں۔ خیر، اس کی قیمت یہ طے پائی کہ جتنا گائے کا وزن ہے اتنے ہی وزن کا سونا اس نوجوان نے طلب کیا، اسے وہ سونا دے دیا گیا اور اس کے عوض میں وہ گائے خریدی گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ اس گائے کا وزن کتنا ہوگا، اس کے وزن کے برابر سونا اس نوجوان کو مل گیا۔ وہ گائے لے کر وہاں سے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا نبی اللہ، یہی وہ گائے ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے۔ اسے ذبح کیا گیا، اس کی دم یا ایک روایت کے مطابق زبان کا حصہ اس مقتول پر مارا گیا۔ وہ مقتول جس کا نام عامل تھا وہ بإذن اللہ وہاں کھڑا ہو گیا، اور روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس کے گلے سے، اس کی گردن سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا نبی اللہ، میرا قاتل میرا چچا زاد بھائی ہے، جس نے مجھے مال کی طمع میں، مال و دولت کی لالچ میں مجھے قتل کیا ہے، اور یہی مدعی بن کر میرے خون کا قصاص لے رہا ہے، یہی میرا قاتل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو قاتل تھا اس سے قصاص لیا، یعنی اس مقتول کے عوض اسے قتل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی آگے بیان فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جب تم نے قتل کیا اور تم اسے چھپا رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ظاہر فرما دیا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، کہ تمہیں پھر حکم دیا گیا کہ تم گائے کی زبان کا حصہ یا اس کی دم کا حصہ مقتول پر مارو، تو مقتول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتلا دے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ذالک یحیی اللہ الموتى، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کے ایک حصے کے لگنے سے اسے زندہ فرمایا، تو اللہ رب العالمین اسی طرح مردوں کو زندہ فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر فرما دیا تھا کہ جو وہ قاتل چھپا رہا تھا۔ قاتل خود مدعی بن گیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے ظاہر فرما دیا کہ یہی قاتل ہے اور اسی سے بدلہ لیا جائے۔ تو اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا آپ سپرد کر دیں تو یاد رکھیں، یقین جانیے، اور آپ کی سوچ سے بالا تر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کتنی حفاظت فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس نیک شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اس بچیا کو امانتاً سپرد کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس بچے کے جوان ہونے تک اس بچے کی کس طرح حفاظت فرمائی۔ یہاں پر جو نیک شخص ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ تو دیکھیں تو وہ نیک شخص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار تھا۔ جب اس کے پاس ایک بچیا تھی، انتقال ہو گیا، اس بچیا میں کتنی برکت ہوئی کہ اس کے بچے کو جوان ہونے کے بعد اس بچیا کے وزن کے عوض اتنا سونا ملا کہ وہ مال و دولت سے بالکل، یعنی مال و دولت سے وہ مالا مال ہو گیا، اسے اتنا مال و دولت آ گیا کہ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے، ہمیں یہاں پر کئی لیسن حاصل ہو جاتے ہیں، کئی لیسن ملتے ہیں۔ یہاں پر ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں کوئی حکم دے دے تو ہم اسے کروڑے مت۔ اب اس میں دیکھیں آپ کہ بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ گائے ذبح کر دو۔ اب اگر وہ چپ چاپ گائے ذبح کر دیتے تو انہیں اتنی مہنگی یہ گائے نہ پڑتی۔ انہوں نے بجائے چپ چاپ ذبح کرنے کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام شروع کر دیا کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اچھا اس کی عمر کیسی ہو۔ تو اب جب جس طرح انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح انہیں جواب دیا، تو اب وہ گائے اتنی نایاب ہو گئی کہ بڑی مشکل کے ساتھ
اور کتنے قیمت دینے کے بعد انہیں وہاں سے ملی۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی فهو ما سکت عنہ فهو ما عفی عنہ، کہ جو حلال وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، حرام وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، اور جس سے اللہ رب العالمین نے خاموشی اختیار فرمائی، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، تو ہمیں اسے کوریدنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں چپ چاپ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم اس پروگرام میں قرآن پاک کے عجیب واقعات بیان کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بنی اسرائیل میں حضرت طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ مقرر فرمایا۔ یہ بڑا ہی ایک عجیب واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ غور سے سنیے گا۔ بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی ہوا کرتا تھا اور ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے کسی بھی شخص کو مل جایا کرتی، اور بادشاہت یہود بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کو بھی مل جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جالوت کو عذاب کی صورت میں مسلط فرمایا۔ یہ جالوت کون تھا؟ یہ عملیق بن عاد کی اولاد میں سے تھا، اور اس کی قوم مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے کنارے رہا کرتی تھی۔ اس قوم نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کیا، ان کے مکانات کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے کاروبار معاملات کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اب نبی کا انتظار ہونے لگا۔ اب جو خاندان نبوت تھا اس میں کوئی بھی باقی نہ بچا تھا، صرف اور صرف ایسا تھا کہ ایک عورت تھی جو کہ خاندان نبوت سے تھی اور وہ حاملہ تھی۔ اس کے یہاں فرزند تولد ہوئے جن کا نام شمویل تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جب وہ بالغ ہوئے تو ان کو نبوت سے اس طرح سرفراز فرمایا گیا کہ بالغ ہونے کے بعد وہ اکثر ایک عالم کے پاس رہا کرتے تھے۔ وہ عالم انہیں علم عطا فرمایا کرتے تھے، مختلف علوم کی تکمیل انہوں نے اس عالم کے پاس کی۔ ایک مرتبہ اسی عالم کے پاس تشریف فرما تھے کہ اچانک جبریل امین علیہ السلام نے آ کر یا شمویل کہا۔ آپ یہ سمجھے کہ اس عالم نے انہیں پکارا ہے۔ عالم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ استاد آپ نے مجھے پکارا ہے۔ استاد نے منع فرمایا۔ 2 مرتبہ یہ ہوا، تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چوتھی مرتبہ جبریل امین علیہ السلام شمویل علیہ السلام پر ظاہر ہوئے اور آپ کو یہ مژدہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نبوت کے لیے چن لیا ہے، بنی اسرائیل کے لیے نبی آپ کو مقرر فرما دیا ہے۔ شمویل علیہ السلام جب نبی بنے، اپنی قوم کے پاس ہدایت کے لیے تشریف لائے، تو آپ کی قوم نے یوں کہا کہ بنی اسرائیل میں یہ ضروری ہے کہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہ بھی ہو۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر ہمیں بادشاہ لا دیجیے، اس لیے کہ قوم عمالقہ نے جالوت میں ہم پر بڑے ظلم کیے ہیں، آپ
ایک بادشاہ ہمارے سپرد کریں، ہم اس کی سربراہی میں قوم جالوت سے اپنا بدلہ لیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں اس نے کی ہیں، ہم اس سے جہاد کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، قرآن پاک اسے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتا ہے، جب انہوں نے کہا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے نبی آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ چن لیں تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جہاد کر سکیں۔ شمویل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ میں بادشاہ تمہیں دے دوں لیکن تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جہاد نہ کرو، اپنے وعدے سے پھر جاؤ؟ وہ کہنے لگے کہ ہم جہاد کیسے نہیں کریں گے، انہوں نے ہماری پوری قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، آپ بادشاہ ہمیں دیں، ہم جہاد کریں گے۔ اب اس شمویل علیہ السلام کو جب جبریل امین علیہ السلام نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک عصا آپ کو عطا فرمایا گیا تھا، اور عصا کے متعلق یہ فرمایا گیا تھا کہ جو شخص اس عصا کے مطابق ہوگا، یعنی جس کا قد اس عصا کے مطابق ہوگا، آپ اسے بادشاہ مقرر فرما دیں۔ اب اس قوم میں طالوت رہا کرتا تھا۔ طالوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی نیک بندہ تھا، اللہ رب العالمین کا فرما بردار تھا۔ اتفاق سے اس کا قد جو ہے اسی عصا کے مطابق تھا جو شمویل علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ شمویل علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، اور طالوت کا نام طالوت کیوں تھا؟ اس لیے کہ بڑے طویل تھے، طویل قامت تھی، جس کی وجہ سے انہیں طالوت کہا جاتا تھا۔ شمویل علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ تمام جو بادشاہ میں خصوصیت ہونی چاہیے وہ ان میں موجود ہے، اور آپ کا قد اس عصا کے مطابق بھی ہے، تو آپ علیہ السلام نے طالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر فرما دیا۔ اب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ لادی بن یعقوب کی اولاد سے نبی ہوا کرتا تھا، اور یہود بن یعقوب کی اولاد سے بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں تھا۔ اب بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ اگر یہ شخص بادشاہت کا اہل ہے تو پھر ان دونوں خاندانوں میں سے کیوں نہیں ہے؟ اور طالوت جو ہے وہ چمڑے کا کام کیا کرتے تھے، جو کہ اس وقت ایک اچھا کام تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ارے یہ ہمارا بادشاہ کیسے بنے گا، ہم اسے بادشاہ نہیں مانتے، کوئی نشانی لائیں۔ اب یہاں سے تابوت سکینہ کے واقعے کا آغاز ہوتا ہے۔ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ اسے تابوت سکینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جس قوم کے پاس یہ تابوت آیا، یہ ایک صندوق تھا، اس لیے اسے تابوت کہا جاتا ہے۔ اور سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے دیکھ کر لوگ سکون حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے موجود تھا۔ اس کے اندر کیا کیا موجود تھا؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصاویر، تمام تصاویر حضور علیہ السلام کی ایک سرخ یاقوت میں بحالت قیام تصویر تھی، اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کی قیام کی حالت میں تصویر تھی۔ اسی طرح یہ تابوت ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس میں نالین شریف، آپ کا عصا مبارک، آپ کا جبہ شریف اس میں موجود تھا۔ اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ مبارکہ اس میں موجود تھا۔ اور یہ تابوت اتنی برکتوں والا تھا، اتنی برکتیں اس میں تھی، جس قوم میں موجود ہوتا، جو قوم اس کی عزت کیا کرتی، وہ قوم ہر جنگ میں، ہر جہاد میں فاتح قرار دیتی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو وہ اس صندوق کو، تابوت کو چھین کر لے گئے۔ لے جانے کے بعد اس کی بے حرمتی شروع کر دی۔ جب بے حرمتی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال و دولت میں بے برکتی فرما دی، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور مال میں بالکل اتنی کمی ہو گئی کہ انہیں فاقے میں دن گزارنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ اب ایسا ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بے برکتی ہے، جو ہم میں فتنہ فساد ہو رہا ہے،
ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہذا ان چند لوگوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور اسے وہاں سے روانہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ فرشتے اس بیل گاڑی کو لے کر بنی اسرائیل کے پاس دوبارہ آئے اور آ کر حضرت طالوت کو وہ تابوت جو ہے عطا کر دیا گیا۔ تو تابوت سکینہ حضرت طالوت لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے تو بنی اسرائیل نے اسی صندوق کو دیکھا، تابوت سکینہ کو دیکھا، اور وہ بھی حضرت طالوت کے پاس، تو سب کو بادشاہت پر یقین آ گیا کہ اب حضرت طالوت ہمارے بادشاہ ہے۔ تمام نے ان کی بادشاہت کو مان لیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ کرنے کے بعد اب جہاد کا مرحلہ آیا تو حضرت طالوت نے 70,000 لوگوں کو اپنی قوم سے منتخب فرمایا کہ انہیں لے کر قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ اب 70,000 کو لے کر آپ قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ اب انہی 70,000 میں ایک وہ شخصیت تھی جسے اللہ تبارک و تعالی نبوت سے سرفراز فرمانے والا تھا، اور وہ شخصیت حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس 70,000 لوگوں میں موجود تھے۔ آپ اس وقت بچے تھے اور چہرہ انتہائی زرد تھا۔ ایسا ہوا کہ اس لشکر میں جب آپ موجود تھے تو جب وہ لشکر ایک جنگل میں گیا، اس لشکر کا ایک امتحان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا کہ جو جتنا بھی پیاسا ہو، اب آگے جو دریا آئے گا، جو چشمہ آئے گا، تو کوئی بھی شخص ایک چلو سے زیادہ یہاں سے پانی نہ پیے۔ جو بھی پیے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا۔ اب جب وہ 70,000 چشمے کے پاس پہنچے، انہوں نے حکم تھا کہ فمن شرب منہ فلیس منی، جو یہاں سے پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، جو بھی پیے بس ایک چلو سے زیادہ نہ پیے۔ فشربوا منه إلا قليلا منهم، اب یہاں سے جب امتحان شروع ہوا تو بنی اسرائیل نے اس حکم کو نہ مانا۔ 70,000 میں سے جب وہ اس چشمے کے پاس پہنچے تو صرف 313 لوگوں نے اس چشمے سے پانی نہیں پیا، بلکہ اتنا پیا کہ صرف ایک چلو پیا اور باقی پانی نہیں چھوڑ دیا، اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے اس پانی سے اپنی پیاس بجھائی، خوب پیٹ بھر کر سیراب ہوئے۔ جب آگے جنگ کا موقع آیا، جہاد کا موقع آیا، تو کیا ہوا اب یہاں سے دیکھیں۔ یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جو آپ کو حیرت میں مبتلا کر دے گی۔ 70,000 میں سے جن لوگوں نے صرف ایک چلو پانی پیا تھا وہ سب کے سب سیراب ہو گئے، ان کی پیاس بجھ گئی، اور باقی جو لوگ تھے جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا، پیاس بجھائی، وہ سب کے سب ویسے ہی پیاسے رہے۔ بڑا عجیب معاملہ تھا، پیاس نہیں بجھی۔ اب سب کے سب جب جہاد کا موقع آیا، جہاد میں گئے، تو جالوت کو دیکھ کر پوری قوم میں خوف مبتلا ہو گیا۔ سب کے سب وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ صرف 313 اشخاص کے جنہوں نے صرف چلو بھر پانی پیا تھا وہ وہاں موجود رہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان فرماتا ہے کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، کہ جب جالوت کا اور اس کے لشکر کو ان کے سامنے ظاہر کیا گیا تو سب کے سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کسی نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، صرف 313 افراد وہاں پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ مولا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمیں اس سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں صبر عطا فرما، اور ہم تیری راہ میں جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے مولا ہم سچے دل سے لڑیں گے، لیکن تو ہمیں اس میں سرخرو فرمانا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا منصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ان کافروں پر ہمیں فتح و نصرت نصیب فرما۔ جب وہ 313 اشخاص بشمول حضرت طالوت کے، جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص
جالوت کو مارے گا، جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بے انتہا کمزور تھے، چہرے پر زردی بھی تھی، لیکن آپ کے ہاتھ میں 3 پتھر تھے۔ آپ نے ایک پتھر اسے تاک کر مارا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی وہ پتھر جالوت کو لگا تو جالوت وہیں تڑپ کر گرا اور وہیں پر مر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے، اسے لے کر حضرت طالوت کے پاس آ گئے اور لا کر اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ حضرت طالوت بڑے خوش ہوئے اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کرنے کا وعدہ فرما دیا۔ بعد میں جا کر جب حضرت داؤد علیہ السلام بالغ ہوئے، جوان ہوئے، تو حضرت طالوت نے آپ کی بیٹی کا نکاح ان سے فرما دیا۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو پوری کی پوری بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی۔ اب یہاں پر بادشاہت بھی آپ کے حصے میں آ گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے کوئی ایسا نبی نہیں تھا کہ جسے نبوت اور بادشاہت دونوں ملے ہوں۔ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا نبی نہیں تھا، لیکن داؤد علیہ السلام ایسے نبی تھے کہ جنہیں بادشاہت بھی عطا فرمائی گئی اور جنہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا گیا۔ اب یہاں پر ہم نے یہ واقعہ بیان کیا جس میں تابوت سکینہ کا ذکر بھی آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی آیا، طالوت کا بھی ذکر آیا، اور جالوت جو بڑا ظالم حکمران تھا اس کا بھی ذکر آیا۔ یہاں پر طالوت کو حکمران بنایا گیا، حالانکہ وہ غریب شخص تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت عطا فرمائی۔ تو یاد رکھیں کہ لوگ جسے عزت والا سمجھیں اس کا عزت والا ہونا ضروری نہیں، لیکن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرما دے تو لوگوں کو اسے عزت والا ماننا چاہیے، جس طرح کہ حضرت طالوت کے بارے میں ہوا کہ لوگ اسے عزت سے نہیں پکارا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بادشاہی عطا فرمائی۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنوں سے لڑنے کے لیے یہ لشکر گیا، 313 کی تعداد تھی، لیکن جالوت کے عظیم الشان لشکر سے جب یہ 313 ٹکرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کے سبب سے جالوت کو شکست عطا فرمائی، اور 313 جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے تھے انہیں فتح و نصرت عطا ہوئی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور اس کی راہ میں اس کے دشمنوں سے اپنے زور بازو پر نہیں بلکہ ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر آخری بات عرض کروں گا کہ تابوت سکینہ بڑا ہی محترم تھا۔ کیوں تھا؟ اس میں انبیاء علیہ السلام کی اشیاء تھیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے ہو جایا کرتی ہے تو وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو جایا کرتی ہے، اور اگر اس چیز کی بے حرمتی کی جائے، اس شے کو عزت نہ دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں بے برکتی فرما دیتا ہے۔ وہ قوم پھر آپس میں لڑتی ہے، جس طرح کہ تابوت سکینہ جب بنی اسرائیل نے اس تابوت کی عزت نہیں کی، احترام نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عمالیق کے بارے میں کیا کیا کہ انہیں آپس میں فتنہ فساد میں مبتلا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز کی نسبت اس سے یا اس کے محبوبوں سے ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کا احترام ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جس طرح یہ پروگرام جو اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ عجائب القرآن، اس میں آپ کے لیے ہم وہ واقعات لاتے ہیں، آپ کے لیے وہ حقیقتیں سامنے لاتے ہیں کہ جو آپ کے لیے حیران کن ہوں۔
ناظرین، ہمارا آج کا موضوع حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وفات دے دی. وفات دینے کے بعد 100 برس کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا. یہ واقعہ بڑا ہی عجیب واقعہ ہے. اس کو قرآن پاک تیسرے پارے میں بیان فرما رہا ہے. اَوَ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ وہ جو ایک بستی سے گزرے اور انہوں نے اس بستی کو بالکل ویران پایا، ہر ایک شخص کو مردہ پایا. تمام مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے. حضرت عزیر علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں. واقعی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جب بدعمالیاں بڑھ گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بخت نصر کی صورت میں ان پر عذاب مسلط فرمایا. بخت نصر نے آ کر بنی اسرائیل کو تہ و بالا کر دیا، ان کے تمام مکانات کو منہدم کر دیا اور ان کی تمام آبادی کو ہلاک و برباد کر دیا. یہاں تک کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ 1,00,000 بندوں کو اس نے ہلاک کیا، 1,00,000 بندوں کو اپنے ملک سے بدر کر دیا، جلا وطن کر دیا، اور 1,00,000 بندوں کو جس میں عورتیں بھی شامل تھیں، مرد حضرات بھی تھے، اپنا غلام اور لونڈی بنا دیا. حضرت عزیر علیہ السلام انہی غلاموں میں سے تھے کہ جنہیں بخت نصر نے اپنا غلام بنا لیا تھا. بخت نصر یہ کون تھا؟ اس کا نام بخت نصر کیوں مشہور ہوا؟ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک بت نصر کے پاس، جس کا نام نصر تھا، اس کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا. لوگوں نے اسے اٹھا لیا اور اس کا نام بخت نصر رکھ دیا، یعنی نصر کا بیٹا، یعنی فلاں بت کا بیٹا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت کہ یہ بچہ بڑا ہو کر سلطنت بابل کا گورنر مقرر ہوا اور اس کے بعد دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ بنا. اب ایسا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس کی غلامی میں آئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی کسی بھی طرح آپ وہاں سے بھاگ نکلے. وہاں سے بھاگنے کے بعد بنی اسرائیل اپنی قوم میں واپس آئے تو دیکھ کر آپ کو بڑا ہی افسوس ہوا. وہ بنی اسرائیل جو بڑے خوشحال ہوا کرتے تھے، لیکن آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ مردہ پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. درختوں پر پھل آ چکے ہیں، کھیتیاں سرسبز و شاداب دوبارہ ہو چکی ہیں، لیکن وہاں کھیتی باڑی کرنے والا کوئی بھی نہیں. ان درختوں سے پھل لے کر کھانے والا کوئی بھی موجود نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ مولا یہ کیا ہو گیا، تو انہیں دوبارہ آباد فرما. اور جب تمام مردوں کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متعجب ہو کر عرض کرنے لگے کہ مولا انا یحیی هذه الارض بعد موتها، تو ان کو موت دینے کے بعد اب کیسے زندہ فرمائے گا، ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ آپ نے متعجب ہو کر یہ فرمایا تھا. روایت میں ہے کہ اس وقت آپ کے پاس ایک انگور کا خوشہ تھا اور ایک پیالے میں کچھ مشروب تھا، اور آپ دراز گوش یعنی حمار گدھے پر سوار تھے. اپنی سواری سے اترے اور کچھ مشروب آپ نے پیا، کچھ کھجوروں میں سے کھایا. کھانے کے بعد وہاں پر آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی حال میں آپ کی روح کو قبض فرما دیا. قبض فرمانے کے بعد مفسرین کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ صبح کا وقت تھا.
100 سال تک اللہ رب العالمین نے آپ کی روح کو قبض فرمائے رکھا، 100 سال تک مردہ رہے۔ ناظرین اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین ہر شے پر قادر ہے، وہ کچھ بھی فرما سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اگر ماں باپ کے ذریعے اولاد کو پیدا فرماتا ہے تو بن باپ کی بھی اولاد کو پیدا فرما سکتا ہے۔ اگر بن باپ کے اولاد کو پیدا فرما سکتا ہے تو بن ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، 100 سال تک آپ مردہ رہے، آپ کی روح قبض کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے آپ کو اجل فرما دیا، آپ کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ 70 برس کے بعد بنی اسرائیل میں ایک اچھا بادشاہ آیا، اس نے دوبارہ بنی اسرائیل کو آباد کیا، دور دراز سے لوگوں کو لا کر وہاں پر انہیں مکانات مہیا کیے۔ بنی اسرائیل میں دوبارہ کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کیا گیا، درخت لگائے گئے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل ویسے ہی ہو گیا جس طرح کے برباد ہونے سے پہلے تھا۔ اب 100 برس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو دوبارہ آپ میں لوٹایا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ رب العالمین نے انہیں 100 سال کے لیے موت عطا فرما دی۔ 100 سال کے بعد جب وہ جاگتے ہیں تو ملاحظہ کرتے ہیں تو جس پر سوار ہو کر آئے تھے، جو حمار تھا، اس کی ہڈیاں سفیدی کے ساتھ چمک رہی تھی، اور آپ کے ساتھ جو پیالے میں مشروب تھا اور انگور کا خوشہ تھا وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ اٹھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، تم کتنی دیر سوئے ہو؟ اب اس کو بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ فرمایا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اے میرے نبی تم کتنا ٹھہرے ہو، کتنا سوئے ہو؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ لبثت یوماً او بعد یوم، اے مولا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں صبح سویا تھا اور اب میں جب جاگا ہوں تو یہ مغرب کا وقت ہے، تو بس ایک دن یا ایک دن سے میں کم سویا ہوں، اس سے زیادہ نہیں سویا۔ اب اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ دیکھو اپنی سواری کی طرف، جب اپنی سواری کی طرف دیکھیں گے تو ہڈیاں بالکل سفیدی کے ساتھ چمک رہی ہیں۔ اللہ اکبر، عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین میں کتنا سویا ہوں؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا قال بل لبثت 100 عام، اے میرے نبی تو 100 سال تک سویا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، تم دیکھو اپنے انگور کے خوشوں کو، اپنے کھانے کو دیکھو کہ ان میں بو بھی نہیں آئی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی کہ یا الہ العالمین، میں ایمان لاتا ہوں کہ واقعی تو ہر شے پر قادر ہے۔ اب جو آگے واقعہ ہے وہ بڑا ہی تعجب انگیز ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب آپ کی وفات ہوئی تھی وہ 40 برس تھے، اور جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ روح لوٹائی 100 برس کے بعد تو 140 برس ہو گئے، لیکن آپ کی عمر صرف اور صرف 40 برس تھی۔ آپ کی داڑھی اور آپ کے سر کے بالوں کی رنگت وہی کالی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے واپس دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنی سواری کی جانب دیکھو۔ جو سواری کی جانب دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گلی سڑی ہڈیوں کو آپس میں مجتمع فرمایا۔ مجتمع فرمانے کے بعد وہ ہڈیاں اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی جگہ خود بخود لگ گئی، اور دوبارہ دیکھا کہ پھر اس پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، اس پر کھال آنا شروع ہو گئی، اور وہ حمار ایسا ہی بن گیا جس طرح 100 سال پہلے زندہ تھا۔ وہ زندہ ہو کر اپنی آواز نکالنے لگا۔ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، مولا تو ہر شے پر قادر ہے، میں یقین لاتا ہوں۔ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنی قوم میں آئے، اپنے گھر پر تشریف لائے،
اس گھر کا حلیہ نقشہ سب کچھ بدل چکا تھا. وہاں پر ایک بڑھیا بیٹھی تھی. اس بڑھیا سے آ کر فرمانے لگے کہ ماں یہ کیا عزیر کا گھر ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ بھائی یہ گھر تو عزیر کا ہے، لیکن تو کون ہے اور تو کہاں ان کا پوچھ رہا ہے؟ ارے اس کو تو گم ہوئے مفقود ہوئے 100 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کا تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. فرمانے لگے کہ ماں میں ہی وہ ہوں، میں ہی حضرت عزیر ہوں. بڑھیا نے کہا میں کیسے یقین کر لوں کہ 100 برس کے بعد تو آیا ہے اور اب میرے سامنے ویسا ہی اور تو جوان ہے؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے 100 سال کی بھی موت دے دی اور تو زندہ ہو کر ہمارے سامنے آئے؟ میں یقین نہیں کرتی، لیکن میں اس صورت میں یقین کروں گی کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ جو عزیر تھا، جو ہمارا عزیر تھا، وہ مستجاب الدعوات تھا. وہ جو دعا کیا کرتا تھا اس کی دعا رب العالمین کبھی بھی رد نہیں فرمایا کرتا تھا. تو اگر عزیر ہے تو دعا کر. میں نابینا ہوں، میں پاؤں سے چلنے سے معذور ہوں. اگر تو دعا کرے گا تو میری آنکھیں بینا ہو جائیں گی، میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گی. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو رب العالمین کی بارگاہ میں بلند کیا، اس بڑھیا کے لیے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس بڑھیا کی آنکھیں بھی واپس آ گئی اور وہ بڑھیا چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی. وہ خوشی سے نعرے لگانے لگی کہ ہاں ہاں تو ہی عزیر ہے. اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے 100 سال کے لیے موت دی تھی اور تجھے زندہ فرما دیا. اور بڑھیا اسے لے کر، اور ایک روایت میں یہ بھی کہ یہ بڑھیا حضرت عزیر کی گھر کی خادمہ تھی، آپ کو لے کر ایک ایسی مجلس میں آئی کہ آپ کی تمام قوم وہاں موجود تھی. اب حیرت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 40 برس کے اور اس مجلس میں آپ کے پوتے موجود تھے اور آپ کے بیٹے بھی موجود تھے جن کی عمر 118 برس ہو چکی تھی. باپ 40 برس کا، بیٹا 118 برس کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی شان. تو بڑھیا کو لے کر آئی اور کہنے لگی ان کے بیٹے سے کہ دیکھو بیٹا، تمہارے والد عزیر واپس آ گئے ہیں. اب بیٹا اور تمام قوم متعجب ہو کر آپ کو دیکھنے لگی کہ کیسے ہو سکتا ہے. تمام قوم نے کہا بڑھیا سے کہ تم جھوٹ بولتی ہو، یہ عزیر نہیں ہے. ارے وہ تو 100 سال پہلے مفقود ہو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں، اب کیا پتا، اور تمہاری بات پر ہمیں کیسے یقین کر لیں. اس بڑھیا نے کہا کہ میں نابینا تھی، میں ان کی دعا سے بینا ہو گئی، میں چلنے پھرنے سے معذور تھی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جس کی وجہ سے میں چلنے پھرنے کی قابل ہو چکی ہوں. اور میرا یقین کرو کہ اللہ رب العالمین نے اسے موت عطا فرمائی اور موت عطا فرمانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ فرمایا ہے. اب آپ کے بیٹے آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ واقعی میرے باپ ہیں تو میرے باپ کی یہ نشانی تھی کہ ان کے کاندھے پر بالوں سے بنا ہوا ایک چاند کا حالہ تھا. اور آپ میرے والد ہیں تو مجھے اپنا کاندھا دکھائیے. اگر واقعی بالوں سے بنا ہوا چاند کا حالہ ہے تو آپ واقعی میرے والد ہیں. آپ نے اپنی قمیض اتاری تو آپ کے بیٹے نے دیکھا کہ واقعی وہاں پر چاند کا حالہ تھا. آپ کے بیٹے نے بھی یقین کر لیا. پھر قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا کہ عزیر، اگر واقعی تم عزیر ہو تو جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو تمام کے تمام تورات کے نسخے جلا دیے تھے، لیکن میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ ایک جگہ تورات کا ایک نسخہ موجود ہے. اگر تم عزیر ہو تو تم نبی تھے، تو نبی کو پوری تورات حفظ ہونی چاہیے. اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے تو آپ ہمیں تورات پڑھ کر سنائیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے از اول تا آخر پوری تورات تمام قوم والوں کو سنا دی. سنانے کے بعد اب پھر ایک مرحلہ آیا. اچھا جی سنا تو بھی، لیکن اب یہ کیسے معلوم ہو کہ انہوں نے بالکل حرف بحرف صحیح سنائی ہے یا کہیں غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے یا کوئی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ اب یہ کیسے معلوم ہو؟ لہذا اس شخص کے مطابق جو کہ تورات کا نسخہ دفن کیا گیا تھا، اس مدفون نسخے کو نکالا گیا اور حرف بحرف وہاں کے ماہر علماء نے
اس تورات کو پڑھا تو راوی کہتے ہیں کہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام نے حرف بحرف جس طرح تورات اپنی قوم والوں کو سنائی تھی اسی طرح تورات کے نسخے میں حرف بحرف وہی موجود تھا۔ اب تمام قوم والوں نے یقین کر لیا کہ واقعی یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے کہ جن کی بابت اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا ہے کہ انہیں موت عطا فرما دی، موت عطا فرمانے کے بعد 100 برس کے بعد ان کو زندہ فرمایا۔ تمام قوم کو یقین آیا، لیکن یہاں پر اس عجیب واقعے کو جہاں یہ سبق آموز بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر دال بھی ہے، لیکن یہاں پر ایک عجیب فرقہ پیدا ہو گیا۔ اس فرقے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے بیٹے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے نبی تھے، بیٹے نہیں تھے، کیونکہ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ خود بخود مردہ ہوئے اور زندہ ہو کر کیسے آ گئے۔ تو زندہ تو وہ رہتا ہے کہ جو اللہ ہو، ان کے عقیدے میں یہ تھا جو خدا ہو، لیکن ہم مسلمانوں کے عقیدے میں یہ نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے عقیدے میں یہی ہے کہ خدا برتر و بزرگ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ عجیب واقعہ میں نے آپ کو سنایا، لیکن اس میں کچھ سبق بھی ہمارے لیے پنہا ہے، پوشیدہ ہے۔ یہاں پر ایک سبق تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اسے ہر شے پر قدرت ہے، اس کی قدرت سے کوئی شے بھی باہر نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو موت عطا کی گئی اور آپ کا کھانا پینا وہی موجود تھا اور آپ کی جو سواری تھی وہ بھی وہی موجود تھی، اب یہاں پر دیکھیں کہ جو آپ کا حمار تھا اس کی ہڈیاں گل سڑ گئیں، لیکن اس کے مقابلے پینے کا جو سامان تھا الا طعامی کا و شرابی کا لم یتسنہ، وہ خراب بھی نہیں ہوئے، ان میں بو بھی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ بڑا ہی عجیب ایک واقعہ ہے، بڑی ہی عجیب چیز ہے کہ ایک ہی جگہ دو چیزیں ہیں، لیکن ایک میں بو پیدا نہیں ہوئی اور دوسری خراب ہو گئی، گل سڑ گئی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یہ دان ہے کہ ایک قبرستان میں بہت ساری قبریں ہوتی ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی قبریں جنت کا باغ ہوتی ہیں، اور جو بدبخت ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، ان کی قبر جہنم کا گڑھا بن جایا کرتی ہے۔ قبرستان ایک ہی ہوتا ہے لیکن قبروں کے حال اندر مختلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یہ تمام چیزیں دال ہیں کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس نے اپنی قدرت ہر جگہ ظاہر فرمائی ہے۔ آپ جس چیز کو دیکھیں وہ اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ عجیب واقعہ قرآن پاک کے عجائبات میں سے ہے۔ تو عجیب واقعہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان، ایک انسان جب اسے پڑھے تو وہ ہماری قدرت پر یقین کامل کر لے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی قدرت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام عجائب القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع محراب مریم ہے۔ حضرت مریم کی پیدائش، پھر آپ کی پرورش، یہ قرآنی عجائبات میں سے ایک عجیب واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران 3 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ جب عمران کی اہلیہ نے کہا کہ اے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں جو بھی میرے حمل میں ہے جب پیدا ہوگا
تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت میں وقف کر دوں گی۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہاں پر قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ میں نے سنائی کہ اذ قالت امرأۃ عمران، کہ جب عمران کی اہلیہ نے کہا، تو عمران یاد رکھیں کہ عمران دو گزرے ہیں، ایک عمران بن یسر ہیں جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن ماسان ہیں جو کہ حضرت مریم کے والد ہیں۔ عمران بن ماسان کی اہلیہ کا نام حنہ بنت فاقودہ تھا جو کہ حضرت مریم کی والدہ محترمہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم دونوں کا رشتہ آپس میں کیا تھا؟ حضرت عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام دونوں آپس میں ہمزوج تھے۔ فاقودہ کی دو صاحبزادیاں تھیں، ایک کا نام عیشا تھا، ایک کا نام حنہ تھا۔ عیشا حضرت زکریا علیہ السلام کے عقد میں تھی، اور فاقودہ حنہ بنت فاقودہ یہ حضرت عمران کے عقد میں تھی۔ تو اس لحاظ سے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہوئے۔ اب یہاں پر جو ارشاد ہے کہ حضرت مریم کی والدہ حنہ بنت فاقودہ نے یہ منت مانی کہ اے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں کہ جو میری اولاد ہوگی وہ بیت المقدس پر وقف ہوگی۔ اب یہاں پر یہ کیوں نظر مانی گئی؟ یاد رکھیں کہ حنہ بنت فاقودہ جب آپ کا نکاح حضرت عمران سے ہوا تو کافی عرصہ آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی، کافی آس تھی۔ ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی، اس کے سائے میں تھی، اچانک دیکھتی ہیں کہ ایک چڑیا آ کر اپنے بچے کا دل بہلا رہی ہے، اسے بہلا رہی ہے، اس سے پیار کر رہی ہے۔ دل میں یہ احساس اجاگر ہوا کہ کاش اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اولاد عطا فرمائے۔ تو یہاں پر آپ نے منت مانی کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی تو میں بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ اب خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ حضرت مریم کی والدہ حنہ بنت فاقودہ اپنے شوہر کے پاس آئی اور اپنی اس نظر کے متعلق دریافت کیا کہ میں نے ایسی ایسی نظر مانی ہے، یہ کیسی ہے؟ تو حضرت عمران بن ماسان نے اپنی اہلیہ حنہ بنت فاقودہ سے ارشاد فرمایا کہ حنہ، تم نے یہ نظر کیوں مانی؟ اگر پیدا ہونے والا لڑکا نہ ہوا اور لڑکی ہوئی تو اسے ہم بیت المقدس کے لیے کیسے وقف کریں گے؟ تم خود سوچو۔ اب حضرت مریم کی والدہ حنہ بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اس وقت بھی بیت المقدس کے لیے لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو وقف نہیں کیا جاتا تھا۔ اب حضرت مریم کی والدہ کافی پریشان ہوئی، اور خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ حنہ بنت فاقودہ کی جو اولاد ہوئی وہ حضرت مریم تولد ہوئی۔ اب بڑی پریشان ہوئی، کہنے لگی اے میرے رب، یہ کیا ہوا؟ میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اب میری نظر کا کیا ہوگا؟ میں نے تو تیرے یہاں یہ نظر مانی تھی کہ میرے یہاں اولاد ہوگی تو میں اسے وقف کروں گی، اب یہ لڑکی ہوئی ہے تو میں اسے کیسے وقف کر دوں؟ لا الہ الا العالمین، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت مریم کو بیت المقدس کے لیے قبول فرما لیا۔ پھر ہوا یوں کہ آپ کی والدہ اب چھوٹی تھی، آپ کو لے کر بیت المقدس تشریف لائیں۔ وہاں پر 27 احبار بیت المقدس کی حفاظت کیا کرتے تھے اور بیت المقدس میں عبادت کیا کرتے تھے، جو بڑے پائے کے عالم، اتھینٹک عالم مانے جاتے تھے۔ ان کے پاس لایا گیا کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کریں، انہیں اپنی پرورش میں لے لیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام انہوں میں شامل تھے۔ آپ آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ حضرت مریم جو ہے، یہ بچی، یہ رشتے میں میری رشتے دار ہے اور میں اس کا خالو ہوتا ہوں، لہذا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کو اپنی پرورش میں لے لوں، اس کی کفالت کروں۔ لیکن وہ 27 احبار جو تھے وہ نہ مانے، وہ کہنے لگے کہ اس ثواب سے تم ہمیں کیوں محروم کرتے ہو؟ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، ان کے درمیان قرآن اندازی ہوئی
کہ کون ان میں سے مریم کی کفالت کرے گا. قرآن اندازی ہوئی تو زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکلا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی، اس کا کرم تھا کہ آپ کے حصے میں یہ برکت آئی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَكَفَّلَهَا زکریا، تو زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت کی. وہ کفالت کس طرح ہوئی؟ حضرت مریم کو جب بیت المقدس میں وقف کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کے لیے بیت المقدس کی بالائی منزل پر ایک محراب بنا لیا، اور محراب بنانے کے بعد حضرت مریم کو وہاں چھوڑ دیا گیا. اب ہوتا یوں کہ حضرت مریم ایک دن میں اتنا زیادہ بڑا ہوتی کہ جتنا ایک بچہ ایک سال میں بڑا ہوتا ہے. یہ آپ کی کرامت تھی کہ جتنا ایک بچہ ایک سال میں بڑا ہوتا ہے حضرت مریم ایک دن میں بڑی ہو جایا کرتی. اور دوسری خاص اور اہم بات، حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب میں آیا کرتے تو عجیب و غریب پھل پایا کرتے. بعض اوقات سردیوں میں گرمی کے پھل پائے جاتے، بعض اوقات گرمیوں میں سردی کے پھل پائے جاتے. بڑے حیران ہوتے. قرآن پاک بیان فرماتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کہ زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں داخل ہوتے وجد عندها رزقا، مریم کے پاس رزق پاتے، پھل پاتے، فروٹ پڑے ہوئے ہوتے. بڑے حیران ہوتے اور کہتے کہ یا مریم انا لکی ھذا، کہ مریم یہ کہاں سے ہے؟ ہم نے تو یہاں نہیں رکھے، یہ کس نے دیے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم کلام فرماتی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق